اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو کی اور ہمارے پروگراموں میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام شریک ہوئے اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم کی اس ابتدائی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بتایا کہ بندہ مومن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے حضور کن کن چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کے دروازے ہیں ان کا طالب وہ کیسے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں پر غضبناک ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ کس طریقے سے کوششیں کرتا ہے۔ علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پر بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں سورہ فلق کے حوالے سے۔ قرآن حکیم کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نمبر 113 ہے اور نزول کے حوالے سے یہ 20ویں نمبر پر آتی ہے۔ سورہ فلق مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں اور 23 الفاظ ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ چھوٹی صورتوں میں آتی ہے اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آخر میں چھوٹی صورتیں ملاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان صورتوں میں اللہ رب العزت ہم سے کیا خطاب کرتے ہیں اور ان صورتوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ مفتی میر اشتیاق محمدی ایڈوکیٹ صاحب، عرفان القرآن اسلام آباد میں یہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل عباسی صاحب، دربار عالیہ گولڑا شریف اسلام آباد سے یہ منسلک ہیں۔ بہت شکریہ عباسی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ تو یہ بتائیں، ہم سنائیں گے نعت سنائیں گے آپ ہمیں؟ پہلے ہم سناؤں گا، اب بسم اللہ کریں۔ خالق ہر دو جہاں مجھ پہ یہ احسان کر دے، خالق ہر دو جہاں مجھ پہ یہ احسان کر دے، خالق ہر دو جہاں مجھ پہ یہ احسان کر دے، سخت مشکل میں ہوں مشکل میری آسان کر دے، سخت مشکل میں ہوں مشکل میری آسان کر دے، خالق ہر دو جہاں، تن دیے باد مخالف نہ پریشان کر دے، تن دیے باد مخالف نہ پریشان کر دے، تو مجھے مثل چراغ تہ داماں کر دے، تو مجھے مثل چراغ تہ داماں کر دے، خالق ہر دو جہاں، اے میرے خالق و مالک
ہے یہ فریاد میری، واہ اے میرے خالق و مالک، ہے یہ فریاد میری، مجھ کو بیگانہ خوف غم دوران کر دے، مجھ کو بیگانہ خوف غم دوران کر دے، خالق ہر دو جہاں، قطب کو ہے تیری رحمت کا سہارا یا رب، قطب کو ہے تیری رحمت کا سہارا یا رب، تو جسے چاہے کرم اس پہ یہ فرمان کر دے، تو جسے چاہے تو اس پہ یہ کرم فرمان کر دے، خالق ہر دو جہاں، مجھ پہ یہ احسان کر دے، سخت مشکل میں ہوں، مشکل میری آسان کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سہیل عباسی صاحب، یہ کن کا کلام ہے یہ پیر سید غلام قطب الحق شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین دربار علی گولڈ نشیف آپ کا لکھا کلام۔ بہت شکریہ سہیل عباسی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ خداوندی میں کلام پڑھا۔ اور یہ کلام کس کا تھا؟ یہ پیر سید غلام قطب الحق شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین دربار علی گولڈ نشیف آپ کی لکھی ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب ہے۔ اچھا، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، سورہ فلق، جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ قرآن کی 113ویں سورہ ہے اور 30ویں پارے میں ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سورہ فلق کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پیش کریں، تاکہ پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ یہ سورت کا ترجمہ اب ناظرین کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی جی۔ سورہ فلق کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے بتا دیا کہ یہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ہیں، سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، سیکنڈ لاسٹ سورہ ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبح کے رب کی پناہ میں آ جائیے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، یعنی تمام ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے آپ اللہ کے پناہ میں آ جائیے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ خوب چھا جائے، جب وہ خوب چھا جائے اس کی پناہ سے بھی اللہ کے پناہ میں آ جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، صحیح، اور گرہوں پر پھونک مارنے والی
والیوں کے شر سے بھی آپ اللہ کے پناہ میں آ جائیے، جو جادو ٹونا کرنے جو والے، جادو ٹونا کرنے والے۔ آگے جا کے انشاءاللہ ہم ان کی گفتگو میں جو ہے نا اس پر یعنی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، ان کے شر سے بھی بچنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے، اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے یعنی اپنے انسان کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے تمام مخلوقات کے شر سے، اس کی جو ہے پہلے اجمالی انداز بیان کیا ہے، پھر اس کی کچھ جزیات کو آگے بیان کر دیا ہے۔ صحیح، بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان کیا کہ اس کائنات میں خیر کی قوتیں بھی ہیں اور شر کی قوتیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو خیر کا دریافت کرنے والا ہے اور جو انسان خیر کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس نے اپنے پاس پناہ رکھی ہے کہ جب بھی زمانے میں جس قسم کا بھی شر ہے، بھلے اس کے اندر کا شر ہے، اس کے باہر کا شر ہے، اور زمانے کا جتنا بھی شر ہے، اگر وہ شر سے پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو پناہ دیتے ہیں اس شر سے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان کیا، جزاک اللہ۔ علامہ مفتی میر اشتیاق محمدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے اور کتنا جاننا ضروری ہے بندہ مومن کے لیے اس سورہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سبو سید صاحب۔ قرآن مجید کے معنی و مطالب کو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیان کرنا یقیناً ساری قوم اور ناظرین کے لیے بڑا مفید ہے، اور یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اس پر مبارکباد آپ کو۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دو صورتیں ہیں قرآن مجید کے آخر میں، سورہ فلق اور سورہ ناس، معوذتین کہتے ہیں انہیں۔ ان صورتوں کے اندر استعاذہ ہے، طلب پناہ ہے، اور اس کے اندر کئی ایک اسباق اور بندے کے لیے بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نصاب زندگی گزارنے کے لیے مفید چیزیں ہیں۔ پہلی بات آپ نے کی شان نزول کی۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے مفسرین کا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جادو ٹونا کرنے کی ایک سازش ہوئی، صحیح، جسے ایک یہودی یا مشہور یہودی کے طور پہ وہ شخص ہو گیا لبید، اس نے نبی علیہ السلام خیبر کے یہودیوں کی ایما پر، صحیح، آپ جانتے ہیں اب یہ پورا ایک پس منظر ہے اس کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہودیوں کے ساتھ آپ نے میثاق مدینہ فرمایا، صحیح، اور وہ ایک کولیشن بنا۔ پھر ایسے ہوا کہ یہودیوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ اسلام تو غالب ہو رہا ہے اور یہودیت دب رہی ہے اور اقلیت میں بدل رہی ہے، اور ہمارے تو معاملات بالکل سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر دب کے رہ جائیں گے۔ انہوں نے خیبر میں جا کر اپنی طاقت کو جمع کرنا اور اس کو اپنا مستقر بنا کر وہاں سازشیں کرنا شروع کر دی۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ تک یہ سازشیں پروان چڑھتی رہیں اور انہوں نے عروج پکڑا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد آپ جنگ خیبر ہوئی اور ان سازشوں کا کلا کما کیا گیا بظاہر۔ تو خیبر کے یہودیوں نے بڑے بھاری بھرکم نذرانے پیش کر کے بڑی سازش کے تحت اس شخص کو تیار کیا، بڑا مہا قسم کا جادوگر اور بڑا آپ کو ایکسپرٹ تھا اس فیلڈ کے اندر۔ بعضوں نے کہا یہودی نہیں تھا لیکن صرف یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہودی مشہور ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس شخص کو انہوں نے استعمال کیا، اس نے جادو کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی، اور یہ جادو ٹونا وہ ایک حقیقت، ایک الگ علم اور ایک الگ بحث ہے، اس میں اگر ہم آگے چل کے بات اگر ہو سکی تو کریں گے، لیکن اس پر مفسرین کا اتفاق اور کم از کم جمہور اس پر متفق ہیں کہ یہی سبب ہے ان دو صورتوں کے نزول کا۔ اب اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ پر بشری تقاضوں کے تحت اثرات تھے۔ کبھی کبھار حضور علیہ السلام بعض چیزوں کے بارے میں بظاہر نسیان کا شکار ہو جاتے تھے، یہ کام کر لیا ہے یا نہیں کیا، اور بعض اوقات آپ اپنے جسم اطہر میں بوجھ محسوس کرتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ کی روایات ہیں، مختلف احادیث میں اس چیز کا بیان آیا ہے۔ اب یہاں ایک اور بحث چل پڑتی ہے کہ کیا نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا اگر جادوگر کی طاقت زیادہ ہے نبی کی کم ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی وہ لا حاصل قسم کی باتیں چل پڑتی ہیں۔ بہت لمبی بحثیں ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ اس جادو کا اثر نبوت اور رسالت پر نہیں تھا۔ دیکھیں حضور کی دو حیثیتیں، ایک آپ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے، آپ ہادی اور مہدی ہونے کی حیثیت ہے آپ کی،
اور دوسری ایک انسان ہونے کی حیثیت بھی ہے جس میں آپ بیمار بھی ہوتے تھے. آپ کی آپ مرض وصال کو دیکھ لیجئے کہ کتنا شدت کا بخار تھا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سر درد بھی ہوا. مختلف یعنی عوارض جو ہیں جو انسانی جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اللہ پاک نے کسی فرشتے کو تو نبی بنا کے نہیں بھیجا نا, انسان کو نبی بنایا, اور وہ جو کثافتیں تھیں انسانیت کی یا بشری تقاضے وہ تو نبی کی شخصیت اور بشریت سے دور رکھے. لیکن عوارض بشریہ, کھانا پینا سونا جاگنا, یہ چیزیں تو ان کے ساتھ تھیں. سو اس کا اس قدر اثر ہوا کہ ظاہری اور ذاتی چند معاملات میں حضور بظاہر ڈسٹرب ہوئے. کبھی آپ کے کار نبوت کے نبھانے اور جو نبوت کے فرائض تھے اس کی انجام دہی میں کبھی کوئی کوتاہی یا اس کے اوپر اثر انداز ایک ذرہ برابر بھی یہ جادو نہ ہو سکا. لیکن بظاہر حضور تکلیف میں تھے. اب آپ کہیں جی کہ جادو تکلیف دے سکتا ہے تو سر درد تکلیف نہیں دیتا, بخار تکلیف نہیں دیتا. طائف کے پتھر لگنے سے جسم اطہر کہ یا احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوتے, تو جب نبی کے وجود میں زخم لگ سکتا ہے, خون نکل سکتا ہے, دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں, تو ایسے ہی آپ کے جسم پر اگر تیر تلوار کا اثر, پتھر کا اثر پڑ سکتا ہے تو دیگر چیزیں جو انسانی وجود پر اثرات مرتب کرتی ہیں ان کا بھی اثر ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ جسے نبوت کے منافی سمجھا جائے. بہرحال نبوت یا رسالت کے فرائض میں کوئی استغفر اللہ علیہ باللہ کوئی کوتاہی یا کسی قسم کا آپ کہیں کہ عدم توازن کہیں بھی نہیں تھا. اب ایسے ہوتا ہے کہ پھر ایک حدیث مبارکہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میرے مرض کا حل مجھے مل گیا اور میری مرض کا پتہ چل گیا جس کی وجہ سے آپ کا سر انور بوجھل رہتا تھا یا جسم اطہر بوجھل رہتا تھا. تو آپ نے پوچھا جی کیا مرض کیا ہے اور علاج کیا ملا ہے؟ کہا اس طریقے سے خواب میں 2 شخص آئے, میرے سرانے اور پائنتی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ سارا انہوں نے قصہ بیان کر دیا. اس دوسرے نے کہا کیا جادو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ اس کے اوپر آپ کنگھی کے کچھ دندانے اور داغے آپ کے چند بال مبارک منہ مبارک لے کر ان کے اوپر گرے لگا کے تو انہیں فلاں کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. اب یہاں بہت ساری, یہ تو سورت کا شان نزول کے حد تک تو اتنی بات کافی ہے, لیکن اس کے آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارا ایک جہان دیکھیں نا, علوم کی مختلف شاخیں ہیں, منفی بھی ہیں, مثبت بھی ہیں, مضر بھی ہیں, وہ نفع بخش بھی ہیں. تو یہ ایک بہرحال ایک علم ہے, بہرحال ایک فیلڈ ہے, اس کا مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شے جو ہے وہ ضرر کا باعث نہیں بن سکتی یا نفع کا باعث نہیں بن سکتی. جادو باعث انسان کے لیے وہ بدبختی کا باعث ہونا اور کہیں کفر تک جا پہنچنا وہ معاملات الگ ہیں, لیکن دوسرے لوگوں پر اس کے اثرات بہرحال سبو سید صاحب ہوتے ہیں. اور اگر جادو جیسی ہے, چھوٹی سی ایک چیز یہاں ایک اور وضاحت عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ اگر جادو جیسی ناپاک اور شر پر مبنی شے کے اثرات ہوتے ہیں تو اچھی چیزوں کے اور روحانیت کے اور نیک بزرگوں کی صحبت کے اور پڑھنے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے اور کلام اللہ اور درود شریف کے پڑھنے کے نیک اثرات بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اگر بری چیزوں کے برے اثرات ہیں تو اچھی چیزوں کے یقین, جیسے ہم کہتے ہیں نظر بد, اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے نظر بد کے توڑ کے لیے حضور کے دم بھی موجود ہیں بخاری کے اندر, دیگر کتب کے اندر. تو نظر بد اگر اثر کرتی ہے تو بلا اس سے کہیں زیادہ بدرجہ اولا نظر نیک اور اچھی نظر بھی اثر کرتی ہے, اس کے اثرات اچھے ہوں گے. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا, اس جگہ پر گئے, کنویں سے وہ پتھر ہٹایا گیا اور اس کے نیچے سے وہ جو انہوں نے کھجور کے خوشوں میں لپیٹ کر اور ان کے اوپر گرے لگا کر, بعض روایات میں اس کے اندر کچھ سوئیاں لگا کر, جیسے بھی تھا جو بھی حالت کیفیت تھی, اس سے باس نہیں. باس یہ ہے کہ وہ تکلیف کا باعث تھا ایک چیز, ایک کوشش, ایک کاوش, اس کا کلا کما کیا گیا, حضور نے اس کی گریں کھولی, جس کا ذکر اس ہماری آج کے زیر باس سورت کے اندر من شر النفاثات فی العقد. یہ جو عقد ہے نا, یہ عقدہ جو ہے یہ گرہ ہے, تو وہ گرہوں کے اوپر کیا دم کرتے تھے, کیا پڑھتے تھے, یہ باس الگ ہے. لیکن گریں لگانا, سوئیں لگا دینا, مختلف چیزوں کو, کلمات کو لکھنا, مختلف منتر پڑھنا, یہ زمانہ قدیم سے انسانی تاریخ سے قرآن مجید کے اندر بھی کس طرح جی وہ ہاروت اور ماروت کے قصہ میں کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا مرد و عورت کے اندر تفریق کر دیتے تھے, یفرقون بین المرء و زوجہ. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. نبی علیہ السلام نے جب یہ گریں کھولی تو آپ نے فرمایا میرا بوجھ دور ہو گیا, آپ نے بالکل ریلیکس فیل کیا,
اور آپ بالکل جو ہے نا نارمل پوزیشن پہ آ گئے. یہ تھا شان نزول ان صورتوں کے نزول کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں عطا کی. ان کو پڑھ کر دم کرنے سے، ان کے ذریعے سے ہر قسم کے جادو ٹونے اور برے اثرات کا خاتمہ اور ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اور یہ حضور کے ساتھ خاص نہیں تھا، قیامت تک کے لیے یہ دونوں صورتیں ہر طرح کے برے اثرات، ہر طرح کی بری کاوشیں، ہر طرح کے شرور سے نجات اور ان سے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے قیامت. یہ 2 صورتیں آپ یہ پڑھ 2 رہے ہیں. صورتیں. اچھا، یہ مفتی صاحب بہت ہی اہم گفتگو آپ نے کی، اور لازمی جو ایک اہل سنت کا موقف ہے وہ بھی آپ نے بیان کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں سے کچھ علماء اس روایت کو اس طرح نہیں مانتے، اور مکتب تشیع کے بھی بہت سے علماء، بلکہ وہ تو مکمل نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر جادو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑی اہم گفتگو ہے، تھوڑی سی اس پر ہم گفتگو کریں گے وقفے کے بعد، اور پھر ہم مزید اس پر بات کریں گے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فلق کے حوالے سے، اور وقفے سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب نے اور علامہ مفتی میر اشتیاق محمدی صاحب نے بہت زبردست طریقے سے ہمیں سمجھایا اس سورہ کی شان نزول کے حوالے سے، اس سورہ کے بارے میں، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں اور شر سے بچنے کے لیے ہم کس طریقے سے ذات الہی سے پناہ مانگ سکتے ہیں. اچھا عبداللہ صاحب، بہت اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے، لیکن اس گفتگو کا وقفے سے پہلے جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے بعض علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پر اگر جادو ہو سکتا ہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بھی بتایا کہ یہ کار نبوت میں خلل نہیں آیا اس سے، لیکن کیونکہ جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن پر ہوتے ہیں، اور جب انسان کا ذہن متاثر ہوتا ہے تو بہت سے پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر چیزیں بھول رہی ہیں، تو اگر چیزیں بھول رہی ہیں تو کہیں کیوں یہ مستشرقین نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہوئے ہیں اس موضوع پر بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چیزیں بھول رہی ہیں تو کیا پتہ کوئی وحی بھول گئے ہوں، کیا پتہ نماز کے دوران کوئی چیز بھول گئے ہوں، یا کوئی اس طرح کی چیز بھول گئے ہوں. تو ہمارے کچھ علماء اس نقطہ نظر کو ترجیح دیتے ہیں کہ جادو، اللہ میں جادو کا ماننا اور چیز ہے، اللہ کے رسول پر ماننا اور چیز ہے، تو نہ مانا جائے. تو اس پر آپ کے کیا نقطہ نظر ہے؟ اس پر تو سب سے پہلے بنیادی بات یہی ہے کہ جادو جو ہے یہ بالکل حق ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے. صحیح، بالکل، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یعنی جتنے بھی مفسرین ہیں وہ سب اسی جادو کے حقانیت پر اس کو مانتے ہیں. یہ جادو تو ہوتا ہے، یہ میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے ہر چیز. بالکل. ہاں. اور بعض فلاسفہ نے یا معتزلہ نے اس چیز کا انکار کیا ہے، اور خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک جو ہے وہ اس کو ایک عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، تو کلمات کے بھی جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو ہوا ہے، جس کا مفتی صاحب نے جو ہے نا بڑی تفصیل سے اس کے شان نزول کو ذکر کر دیا، یہ ہمارے ہاں کتب حدیث کی یعنی صحیحین کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. صحیح. اور یعنی اس کے شان نزول کے بارے میں جو مفتی صاحب نے تفصیل بتا دی، صحیح، تو یہ وہاں موجود ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بشری طبعی جو اثرات ان کے اوپر مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے یعنی یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے اور حالانکہ وہ نہیں کیا تھا. تو ایسے صورتحال ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ طبعی جو ہے انسان ہونے کے ناطے جو ہے یہ چیزیں ان کے لیے کوئی مستبعد نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو یعنی بعید سمجھنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو ایک یعنی عیب کے طور پر سمجھنا یہ درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے اوپر جو اثرات اس جادو کے ذریعے سے ہوئے تھے وہ صرف دنیاوی امور سے متعلق تھے، اخروی امور اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے تھے. صحیح. اور جس طریقے سے اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ اس شان نزول کے پر اگر آپ غور کریں، وہاں پر بھی جو ہے اس طرح اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب جادو ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے اوپر جو ہے اس کے اثرات یعنی نمودار ہوئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کون دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کو بتاتے ہیں، اور دو فرشتے خواب میں آتے ہیں، ایک سرہانے کی طرف بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں، وہاں آ کے جو ہے پوری جو ہے اس کا یعنی طریقہ کار بتا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس پر کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے اوپر جس نے جادو کیا ہے اس کی اطلاع بھی دے دیتے ہیں، اور اطلاع دینے کے بعد پھر اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے اوپر کس نے جادو کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے حوالے سے یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمن کے حوالے سے بتا دیا کہ فلان نے آپ کے خلاف یہ سازش کی ہے یا آپ کے اوپر جادو کیا ہے، صحیح، تو آپ اس کی اطلاع کیوں نہیں کیا، اس کا اعلان آپ نے کیوں نہیں کیا؟ صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی بڑی زبردست، اور اس دور کے اندر اس کو یعنی سننے اور سمجھنے اور ناظرین کے لیے بڑے اس میں فائدے کی بات ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں؟ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے دوسرے انسان کو انتقام کا نشانہ بنانے سے ان کو بچایا ہے اور ان سے انتقام نہیں لیا ہے، بلکہ یعنی بعض روایتوں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چل گیا، کچھ صحابہ کرام کو یا بعض صحابہ کرام کو، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ ہم اس بدبخت کو جو ہے قتل نہ کر دیں. تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے جواب دیا کہ بھئی جب اللہ نے مجھے شفا دی ہے تو مجھے اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے. صحیح. تو اسی سے اس لیے جو ہے یعنی ہمیں جہاں نبی علیہ السلام کی جو ہے یعنی دوسرے تعلیمات اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے یعنی یہ انتقامی جو ایک مزاج ہے، اس سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام ذات کے حوالے سے کسی سے انتقام کبھی نہیں لیا کرتا، انتقام نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین تھے. اور دوسری بات اس میں شاہ صاحب یہ ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی پوری نگرانی رکھی تھی کہ دینی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی جو ہے ان کو ہٹنے نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا دینی امور اس میں اس یعنی جادو کے اثر سے کبھی متاثر نہیں ہوئے. متاثر یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی حوالے سے جی اور نفسیاتی حوالے سے جادو نے ان کو ویک نہیں کیا. جی اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس کا یہ جو حصہ ہے، کیونکہ نفسیاتی حوالے سے جب آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پرابلم تو ہوتا ہے. اور مفتی صاحب، قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے نبی اس بات کی تبلیغ کر دیجئے جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اگر آپ وہ نہیں کرتے اس کا مطلب آپ منصب رسالت کا حق ادا نہیں کرتے، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو پھر بعض لوگ یہ والی بات بھی کرتے ہیں. میں اس گفتگو بالکل ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سورہ فلق رہ رہی ہے، تو مختصراً یہ بتائیے گا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیں سید صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو اس سے مراد مطلقاً حضور کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے کی گارنٹی ہے، پھر تو حضور کے دندان بھی شہید نہ ہوتے، پھر طائف کا وہ بازار میں جو کچھ ہوا وہ بھی نہ ہوتا. آپ حضرت السلام کے گلے میں جناب جو چادریں یا رسیاں ڈال کے وہ بل چڑھائے گئے، کپڑا ڈال کے، وہ بھی مختلف تکالیف دی گئی، وہ ساری نہ ہوتی. اس جو عصمت اور حفاظت اور تحفظ کی بات ہے، یہ آپ کی جان، یعنی آپ کو لوگوں کے ہاتھوں سے ہم قتل نہیں ہونے دیں گے. آپ کی جان کی، آپ کے یعنی وہ جس کا اینڈ اور نتیجہ موت ہوتا ہے وہ نہیں ہوگی. حالانکہ بخاری میں موجود ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلکہ کئی جگہوں پہ کئی مرتبہ شہادت کی خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک کا چونکہ وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، حالانکہ حضور صرف خیال کرتے ہیں، خیال سے سوچتے ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے. تحویل قبلہ کی آیت نماز کے اندر آ جاتی ہے. اس کو زبان سے بار بار ارشاد فرما رہے اور یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ کا وہ وعدہ ہے. باقی رہا آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، تو وہ تو آپ کو کیا زہر آلود چیز نہیں کھلائی گئی جی، جس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. اور اس کے اوپر محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اسباب میں سے ایک سبب وہ زہر ہے خیبر والا، کیونکہ آپ کو شہادت سری
ڈائریکٹ فوراً اس سے آپ کو گزند نہیں پہنچا، لیکن وہ بھی آپ کے جسم اطہر میں رہا اور اس کے اثرات رہے۔ اب یہ جو جادو والی آپ نے بات کی نا، اور واللہ یعصمک من الناس کو جہاں بنایا جاتا ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا، دیگر لوگوں نے مفسرین نے بھی لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اس میں حضور علیہ السلام پر اتنا ہی اثر تھا کہ آپ اکتاہٹ محسوس کرتے تھے، تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، جس کا یعنی جسم کے نارمل جو آپ کی روٹین میں تھکاوٹ، آپ کوئی بھی کام زیادہ کر لیں روٹین سے ہٹ کر تو آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، وہ ایک ٹائرڈ فیل کرنا اس حد تک تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ذہن، قلب یا روح پر کوئی اثرات تھے، ایسا اس کو تو باتیں کی ہیں علماء نے۔ پھر اس کے بعد جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے اہل سنت کے مفسرین جمہور کا یعنی اکثریت کا یہی خیال ہے، میں ابھی راضی صاحب کو بھی پڑھ رہا تھا، یہاں ہمارے برے صغیر کے بڑے نامور مفسر گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور ان کی تفسیر مظہری بڑی مقبول ہے، انہوں نے بھی، اور دیگر تمام یعنی صوفیاء مفسرین نے بھی یہ لکھا، جو عرفاء کہلاتے ہیں، جن کا احتیاط کے نسبت لیول کچھ باقی مفسرین سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات ہے، اور اس میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری روٹین پر اثرات ہوئے، اللہ تعالیٰ اور جبریل امین آ کر آپ یہ بھی بتایا، گرے کھولنے کی بھی بات اللہ کی طرف سے پہنچائی، اور ساتھ کہا ان صورتوں کو پڑھ کر آپ دم کیجیے، آپ کو افاقہ ہو۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کو پڑھ کے جب ہم دم کرتے ہیں یا اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معنوی حوالے سے بھی ہمارے وجود پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کے جو پڑھنے کے بعد روحانی اثرات جو ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہم جب بھی میں کہیں جاؤں گا تو لازمی کہوں گا کہ مجھے پروٹیکشن چاہیے، تو ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی عدالت ہے، تو وہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے دنیاوی سہاروں کے باوجود حفاظت نہیں ملتی، لوگوں کے پاس سینکڑوں گن مین ہوتے ہیں، اس کے باوجود مارے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باہر کے شر سے بھی بچاتا ہے، اس کے اپنے اندر کے شر سے بھی بچاتا ہے۔ تو اصل بنیادی اور اہم بات یہ ہے۔ تو بہت بہت شکریہ مولانا عبداللہ صاحب، مفتی میر اشتیاق محمدی صاحب، آپ دونوں حضرات کا۔ ناظرین، سہیل عباسی صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، اسی کے ساتھ ہی پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام میں سورہ ناس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اور سہیل عباسی صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ اج سکھ میں تیرا دیوا دھیری، اج سکھ میں تیرا دیوا دھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، اج سکھ میں تیرا دیوا دھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایاں کیوں جڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں
شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر دیکھیے گا. یوتی کا رب کا داس تو ساں یوتی کا رب کا داس تو ساں فاتر دا تھی پوری آس اساں فاتر دا تھی پوری آس اساں لج پال کرے سے پاس اساں لج پال کرے سے پاس اساں وشفاعت و شفا صحیح پڑیاں مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھین مدبریاں. اور مکتب پیش خدمت ہے. سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں.